جو پوری سٹوری ہے 2019 کے بعد کی سٹوری، یہ کشمیری پوائنٹ آف ویو سے سٹوری آف بیٹریل ہے آن دا پارٹ آف پاکستان، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا، اور زیادہ نرم زبان میں کہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ میں خنجر جوں۔ تو یہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بی جے پی کی اسٹریٹجی بالکل کامیاب رہی ہے، اور اس کے رزلٹ آپ نے دیکھ لیے۔ مودی صاحب کا کشمیر کا جو دورہ ہے الٹیمیٹلی اٹس دیئر کنٹرولڈ ایریا، وہاں پہ جانا، اس پہ اتنا وابیلا کرنا ڈزنٹ میک اینی سینس۔ یہ 370 کے سسپینشن کے بعد پہلا دورہ تھا اس۔ آزاد کشمیر میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ جموں کشمیر سے زیادہ ہے۔ ویسے آپ اگر سٹیٹس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، وہاں کی جو اکانومی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، یہ چیزیں ہیں وہ یہاں سے بہتر ہیں۔ وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں، ایئرپورٹس دیکھ لیں، ہاسپٹلس دیکھ لیں، یہ چیزیں اگر یونیورسٹیز دیکھیں، کمپیئر کر کے دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے جس دن جموں کشمیر کا وشیش درجہ سماپت کیا تھا، اسی دن پاکستان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ بھارت ایک دن پاکستان کے اویدھ قبضے والے پاک آکوپائڈ کشمیر، جسے پاکستان میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اور گلگت بلتستان کو واپس لے لے گا، اور ویسا ہوتا بھی دکھ رہا ہے۔ کشمیر میں جس طرح بھاری ماترا میں سعودی عربیہ اور UAE مسلم دیش ہوتے ہوئے بھی نویش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن پہلے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے 1000 کروڑ کا جو نویش کی گھوشنا کی، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کے اویدھ قبضے والے POK اور گلگت بلتستان کے لوگ خود ہی بھارت میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا ہے اصل ماجرا، آئیے سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں نریندر مودی صاحب کا یا BJP کی سرکار کا اس وقت پلان کیا ہے کشمیر میں؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا پیسہ آج تک 70-75 سال میں پہلے لگا، اس سے اب ڈبل پیسہ میں لگانے جا رہا ہوں، جتنا پہلے ماضی میں لگتا رہا اس سے کئی گنا ہم پیسہ لگائیں گے صرف، اور یہ جلد ہی لگائیں گے۔ تو آپ یہ جو BJP کی اسٹریٹجی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اور سننے میں آیا کہ الیکشن بھی کر رہے ہیں، سو یہاں پہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ڈائلاگ کسی قسم کا ہوتا نظر آ رہا ہے، یا کہ اگر یہ فیڈرل سبجیکٹ بن گیا تو اب یہ کچھ نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک مودی صاحب کی اسٹریٹجی ہے وہ اس حد تک تو بالکل کامیاب رہی ہے کہ جو انہوں نے یہ جو کنیکٹنگ ایک رابطہ تھا اس کو توڑا ہے۔ وہاں پہ جو تحریک چل رہی تھی یا انرس تھا، اور اس کے حوالے سے اس طرف سے جو اس کو سپورٹ ہو رہی تھی، یا یہاں سے ہو کے تو جو اس کو فیول اپ کیا جاتا تھا۔ آزاد کشمیر میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ جموں کشمیر سے زیادہ ہے۔ ویسے آپ اگر سٹیٹس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، وہاں کی جو اکانومی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، یہ چیزیں ہیں وہ یہاں سے بہتر ہیں۔ وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں، ایئرپورٹس دیکھ لیں، ہاسپٹلس دیکھ لیں، یہ چیزیں اگر یونیورسٹیز دیکھیں، کمپیئر کر کے دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ اس حوالے سے ظاہر ہے اس طرف کا خطہ جو ہے وہ موسٹ انڈر ڈیولپ، بلکہ ایک حوالے سے بالکل ہی جو ہے وہ پیچھے رہا ہوا خطہ ہے۔ جو پوری سٹوری ہے 2019 کے بعد کی سٹوری، یہ کشمیری پوائنٹ آف ویو سے سٹوری آف بیٹریل ہے آن دا پارٹ آف پاکستان، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا، اور زیادہ نرم زبان میں کہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ میں خنجر جھونکا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ پاکستان کے کہنے پہ وہ یوم سیاہ بنائیں یا یوم سفید بنائیں یا یوم سرخ بنائیں، ان کے کہنے پہ نہ ہم نے اب جلوس نکالنا ہے، نہ کوئی لڑائی لڑنی ہے، اور نہ کوئی بندوق اٹھانی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو BJP کی اسٹریٹجی بالکل کامیاب رہی ہے، اور اس کے رزلٹ آپ نے دیکھ لیے کہ پاکستان ادھر تو ڈیولپمنٹ ہو، ترقی ہو، یونیورسٹیاں آ رہی ہیں، ہمارے ہاں تو نہ ایئرپورٹ ہے کشمیر میں، نہ ریلوے ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، اور سارا کشمیر اٹھ کے لاہور، کراچی، راولپنڈی اور ادھر آ رہا ہے، کیونکہ جابز یہاں پہ ہیں، یونیورسٹیاں یہاں پہ ہیں۔ تو پاکستان کتنی کو دیر یہ نیریٹو کو بیچ سکتا ہے؟ کیونکہ اب اس میں اتنی جان نظر آتی نہیں، کیونکہ ایک طرف آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، دوسری طرف آپ کو یہ کہا رہا ہے یوم سیاہ منائیں۔ تو اس نیریٹو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے مزید تاکہ کوئی نئی بات سنائے، اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا، کوئی نواں منجن ویچو، مطلب یو ہیو ٹو موو آن۔ نہیں، اس کے لیے نیا منجن یہی ہے کہ پاکستان کی جو اس طرح کی پالیسی ہے، دیکھیں یہ جو یونیورسٹیاں وہاں پہ یا میڈیکل سکول یا سڑکیں یا یہ جو معاشی
ایک فرق ہے اس طرف کے کشمیر میں بھارتی زیر انتظام وہ کوئی راتوں رات نہیں ہو گیا. مسٹر نریندر مودی وہاں پہ گئے ہیں کشمیر، اس کے اوپر بڑی انہوں نے کیا کہ جی ہم اس کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دھوکہ ہے یہ، اور بڑا ناراض ہوئے اس بات پہ، مسترد کر دیا انہوں نے. اچھا، اور دوسرا جو اسٹوڈنٹس کا معاملہ انہوں نے منع کر دیا، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ کیوں منع کیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دونوں؟ کیونکہ یہ لگ رہا تھا نا کہ یہ نئی حکومت آئے گی تو دونوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، تو اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں مودی صاحب کا کشمیر کا جو دورہ ہے الٹیمیٹلی اٹس دیئر کنٹرولڈ ایریا، وہاں پہ جانا، اس پہ اتنا وبیلا کرنا ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ 370 کے سسپینشن کے بعد پہلا دورہ تھا اس میں. انہوں نے کئی پروجیکٹس کے وہاں پہ ترقیاتی پروجیکٹس کے اعلان کیے وہاں انہوں نے جا کے. تو یہ اس حساب سے یہ پہلے کیا ہوتا تھا گزشتہ 30 سالوں میں کہ وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، یا مار داڑ ہو رہی ہے، یا وائلنس ہے، یا تشدد ہے، تو یہاں سے اس کے حق میں اسی طرح کبھی یوم سیاہ کے نام پہ، کبھی یوم سالیڈریٹی کے نام پہ، کبھی کسی مذہبی دن کے نام پہ ان کے حق میں یہاں پہ جلسے اور جلوس نہیں کر رہے ہیں، اور چندے ہو رہے ہیں، اور ان کے حق میں تقریریں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جموں کشمیر جو ہے بھارت کے زیر اہتمام، وہ اس کو اس حالت تک پہنچایا گیا. اور وہ جب اس حالت میں پہنچا تو جو مودی صاحب نے یہ ڈراسٹک ایکشن کیا 5 اگست 2019 میں اس نے اس پروسیس کو ڈسکنٹینیو کیا، اور وہاں کے لوگوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی ہمارے اوپر اتنی بڑی قیامت گزر گئی. تو وہاں پار کی طرف سے تو وہ اسی طرح کھڑے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اب اس طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ جس کے نتیجے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈسکنیکٹ جو ہے وہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہاں صورتحال میں بہتری آئی. چونکہ 2019 کے بعد وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ پاکستان نے جو رول وہاں پہ ادا کیا، اس کی موجودگی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹرے کیا گیا، ہمارے ساتھ بہت بڑا جو ہے وہ زیادتی کی گئی، اور ہمارا جو ٹائم تھا موسٹ سیریس ٹرائل تھا اس میں آ کے تو یہ لوگ یا تو خاموش ہو گئے، یا انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ منافقانہ قسم کی پالیسیاں اپنائی ہیں. اور اب آپ خود دیکھیں گے پاکستان میں حزب اختلاف اور دوسرے لوگ اب یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا. جی کیونکہ جو کچھ عمران صاحب نے 2019 کے بعد کیا، اس میں واحد قابل ذکر چیز جو ہے انہوں نے ایک تقریر کی جو کہ گزشتہ 70 سال سے ہر سال یونائٹڈ نیشن کی جنرل کونسل میں، اسمبلی میں جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ پیچھے سے دیکھ کے جائیں، کوئی ایسا پرائم منسٹر یا صدر نہیں گزرا ہوگا جس نے تقریر نہیں کی ہے. تو اس کے علاوہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے کہیں کوئی وفد بھیجا ہو، کسی ملک کے کسی سربراہ سے کوئی ملاقات کی ہو، یا ڈائریکٹلی انڈیا کو اس حوالے سے جو کشمیر پہ کرٹیسزم کا، سوائے اس کے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی رہی اپنی پاپولیرٹی کے حوالے سے تو وہ اس کا نام لیتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ جو معیاری تعلیم ہے اس سے کیوں روکا جا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے، آپ تو جس جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں ساری دنیا کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، پاکستان کا ایجوکیشن تو کسی ایسی لائن میں نہیں آتا، وہاں کا تو ایجوکیشن سسٹم زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے. دیکھیں میں بالکل ایگری کرتا ہوں، انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم از مچ بیٹر دین پاکستان. آپ مجھے یہ، میں چھوٹا سا اس کا کمپیریزن امریکہ کے ساتھ تو کمپیریزن کر کے اس کا کیے نہیں جا سکتا. آپ مجھے یہ دیکھیں پاکستان میں آپ کے کتنے انگلش چینل موجود ہیں؟ زیرو. ایک بھی نہیں، صرف ایک ورڈ ہے بس. وہی تو، آپ کے کتنے انگلش نیوز پیپر ہیں؟ آپ کے کتنے پاکستانی شہری انگلش بول سکتے ہیں جو کہ ایک یونیورسل لینگویج ہے؟ اور آپ میں چلیں چھوڑیں، آپ اسلامک سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو خیر عربی زبان کے آنی ہے؟ آپ پوچھیں کبھی کسی کو نماز ترجمے کے ساتھ آتی ہے تو نہیں آتی، بڑے کم لوگوں کو آتی. تو ہمارا جو کوالٹی آف ایجوکیشن، ہم نے اپنی ریٹ آف لٹریسی تو صرف یہاں تک رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو سائن کر سکتا ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، ورنہ تو پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں کے حالات خراب ہیں. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.